أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ محترم بھائیو، عزیز بزرگوں، روزانہ مختلف باتیں ہم لوگ سن رہے ہیں اور اس پر عمل کرنے کا عزم لے رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ میں نے بھی آپ کے سامنے جو صورت پڑھی ہے، میں سے اکثروں کو یاد ہوگی، سورہ فیل ہے۔ یہاں سے لے کر آخر تک 10 صورتیں جو عموماً نماز کے اندر پڑھی جاتی ہے، تو ہم نے سوچا کہ کم از کم ان صورتوں کا ترجمہ اور مختصر سا تفسیر اور خلاصہ ہمارے سامنے آ جائے، تاکہ جب ہم نماز میں ان کو پڑھیں تو ذہن میں وہ مضامین رہے اور نماز میں دل لگے۔ قرآن کو جب سمجھ کر ہم نماز میں پڑھتے ہیں تو نماز میں ذہن اور توجہ بھٹکتا نہیں ہے، بلکہ یکسوئی کے ساتھ دل اور دھیان اور توجہ جمع رہتا ہے۔ تو یہ سورہ فیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اس نے ان لوگوں کی ساری چالیں بیکار نہیں کر دی تھی؟ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ان پر غول در غول پرندے چھوڑے تھے، یعنی پرندوں کے جھنڈ اللہ تعالیٰ نے بھیجے تھے۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، کہ جو ان پر پکی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے۔ فجعلہم کعصف مأکول، چنانچہ انہیں ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھوسا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فیل بیان کی، اور اصل میں ایک واقعے کی طرف اللہ رب العزت نے اشارہ کیا ہے، اور یہ واقعہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے تقریباً 50 یا 55 دن پہلے عرب میں پیش آیا تھا، اور بہت ہی بڑا واقعہ تھا۔ واقعہ یہ ہوا تھا کہ ہم تمام کو پتہ ہے کہ بیت اللہ شریف یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر رکھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ توحید پر تھے اور ان کے ماننے والے جو تھے سارے لوگ موحدین تھے، ایک اللہ کے خدا ہونے پر، ایک اللہ کے معبود ہونے پر یقین رکھتے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے بیت اللہ شریف سے انہیں محبت تھی۔ دھیرے دھیرے عرب کے اندر بت پرستی آئی، وہ لوگ کفر میں، شرک میں مبتلا ہوئے، لیکن بیت اللہ شریف کی محبت ان کے دل میں تھی، اور وہ لوگ اس کی حفاظت کرتے تھے، اس کا طواف کرتے تھے، وہاں حج کرتے تھے۔ تو ایک بادشاہ گزرا ہے، بلکہ یہ گورنر تھا، نجاشی، جو ہم لوگ سنتے ہیں کہ حبشہ کا جو بادشاہ ہوتا تھا جس کا لقب نجاشی ہوتا ہے، اس کی طرف سے یمن کا ایک گورنر تھا ابرہہ صبا حبشی، یہ گورنر تھا۔ اس نے یہ سوچا کہ تمام عرب کی توجہ جو ہے مکہ کی طرف ہے، کیوں نہ ان لوگوں کو مکہ سے پھیر کر یمن کی طرف ان کا رخ کر دیا جائے اور سارے لوگ یمن آئے۔ کہ ظاہر سی بات ہے کہ جو حج کے لیے وہاں جاتے ہیں تو تجارت بڑھتی ہے، وہاں کی اکنومی گرو کرتی ہے، تو کہیں ایسا ہو جائے، کوئی ایسا انتظام ہو جائے کہ سارے لوگ یمن آنے لگے اور ہمارے یہاں کی تجارت کو فروغ ملے، زیادہ لوگ یہاں آئیں گے تو ہماری اکنومی بڑھے گی۔ اس نے اس مقصد سے وہاں ایک بہت خوبصورت کلیسا بنایا۔ یہ چونکہ عیسائی تھا تو اپنا عبادت گاہ بنایا اور لوگوں کو دعوت دی کہ اب مکہ چھوڑو، مکہ کے بجائے ادھر آنے کی کوشش کرو۔ بلکہ مفسرین نے یہاں تک لکھا کہ اس نے راستے پر کچھ ایسے ڈاکو مقرر کر دیے کہ جو مکہ جانے والے قافلوں کو لوٹ لیتا، یعنی لوگوں کو پریشان کرنے لگا کہ بھائی ادھر کا راستہ سیف نہیں ہے، چلو حج کرنا ہے تو اب ادھر یمن کی طرف ہی چلو۔ لیکن اس کی یہ تدبیر پیش نہیں آئی، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی محبت لوگوں کے دلوں میں تھی، سارے لوگ مکہ ہی جاتے تھے۔ اور اسی بیچ ایک آدمی نے مارے غصے کے یہ کیا کہ اس عبادت خانہ کے اندر جا کر پاخانہ کر دیا، گندگی کر دی، اور کہیں پر آگ واگ جلا دیا، اور اس کا منشا یہی تھا کہ یہاں لوگ نہ آئے، اس کلیسا کو ختم کر دیا جائے اور سارے لوگ عرب کی طرف ہی جائیں، مکہ ہی جائیں۔ تو اس سے ابرہہ بہت غصہ ہوا اور اس نے تقریباً 60,000 کا لشکر لے کر مکہ کا رخ کیا کہ مکہ میں جو گھر ہے اس گھر کو ہی ہم منہدم کر دیں گے، گرا دیں گے۔ جب وہاں وہ بیت اللہ ہی نہیں رہے گا تو لوگ ادھر جائیں گے بھی نہیں۔ اس مقصد سے اس نے خروج کیا اور مکہ کی طرف بڑھنے لگا۔
عرب کے جو قبائل تھے ظاہر سی بات ہے وہ غیرت مند ہوتے تھے، بھلے وہ جاہل تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن ان کے اندر غیرت ہوتی تھی، تو وہ لوگ مقابلہ کرنے کے لیے نکلے، لیکن اس نے سب کو کچلتے ہوئے یہ آگے بڑھا۔ اس کے لشکر میں ہاتھی بھی تھا، جیسا کہ اس سورت کا ہی نام ہے فیل، فیل کہتے ہیں ہاتھی کو۔ علماء نے لکھا ہے کہ تقریباً 9 یا 13 ہاتھی، اور اس میں سے ایک ہاتھی تو بہت ہی زبردست تھا جس پر بادشاہ خود بیٹھا ہوا تھا، تو سب کو لے کر یہ مکہ کے پاس پہنچا، اور وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا سے مکالمہ بھی ہوا، ہم لوگ سنتے ہیں سیرت کی کتابوں میں۔ آخر جب اس نے مکہ پر حملہ کرنے کے لیے بالکل حرم کے قریب یہ آ گیا، وادی محصر کے اندر جب یہ پہنچا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرندوں کے ذریعے بیت اللہ کی حفاظت کی ہے کہ سمندر کی جانب سے کچھ عجیب قسم کے پرندے نکلے، اور ان پرندوں کے پاس چونچ میں اور 2 پروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چنا کے مقدار کے مطابق ٹھیکری دی تھی۔ ٹھیکری کہتے ہیں کہ مٹی کا وہ چھوٹا چھوٹا گولا جسے آگ میں پکایا گیا ہو۔ بچپن میں ہم لوگ کھیلتے تھے کہ اس سے گولی بھی بناتے تھے چولہا میں ڈال کر، تو مٹی کے چھوٹے چھوٹے گولے کو جب آگ میں پکایا جاتا ہے تو وہ تھوڑا سخت ہو جاتا ہے، تو اس طرح کے کنکریوں کو دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پرندوں کو بھیجا تھا، اور یہ جو ان کے چونچ سے نکلتا تھا تو یہ گویا کہ بارود کا کام کرتا تھا کہ جس آدمی کے اوپر اگر گر جائے تو سر سے بالکل چیرتے ہوئے پھاڑتے ہوئے وہ زمین تک پہنچتا تھا، اور وہ آدمی وہیں پر ختم ہو جاتا تھا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرندوں کے ذریعے گویا کہ بیت اللہ شریف کی حفاظت کی۔ اور یہ جو ابرہہ تھا اس کا بھی انجام بڑا دردناک ہوا کہ اس کے اندر ایک ایسی زہر سرایت کر گئی کہ اس کے بدن کا ایک ایک جوڑ جو ہے گرنے لگا تھا، بدن کا ایک ایک جوڑ گرنے لگا تھا۔ اس کے لوگ اسے لے کر واپس اپنے یمن جانے لگے، یمن پہنچتے پہنچتے یہ پورا آدمی گل سڑ گیا، یعنی پورا آدمی بہہ گیا، ٹکڑے ٹکڑے گرتے گرتے ختم ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ سیرت کی کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ آپ کی ولادت عام الفیل میں ہوئی ہے، یعنی ہاتھی والے سال کے اندر، تو یہی وہ سال ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 50 یا 55 دن پہلے یہ واقعہ پیش آیا تھا، اور علماء نے تو سن عیسوی بھی گنایا ہے، ابھی 2026 چل رہا ہے، تو 571 کے فروری کے آخر میں ہی یہ واقعہ پیش آیا تھا، علماء نے یہاں تک لکھا ہے، ابھی فروری کا آخر چل رہا ہے، تو 571 عیسوی میں یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ سنا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے کہ دیکھیے یہ کفار مکہ آپ کو ستا رہے ہیں، تو اس سے زیادہ قوت والے طاقت والے لوگ مکہ پر پہلے حملہ کر چکے ہیں، ہم نے مکہ کی اور بیت اللہ کی ان لوگوں سے حفاظت کی ہے، تو یہ جو کفار قریش ہے جو آپ کی مخالفت کرتے ہیں ان کے مقابلے میں تو ان کے پاس زیادہ جمعیت بھی نہیں ہے، طاقت بھی نہیں ہے، ان کے پاس اتنا اسلحہ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہ لوگ آپ کو ستا رہے ہیں تو انشاءاللہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے، گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے۔ تو یہ سورہ فیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہاتھی والوں کے انجام کو، ان کے برے انجام کو بیان کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے۔ اب اس صورت سے ہم لوگوں کو کیا سبق ملتا ہے؟ اصل تو یہ ہے، کیونکہ قرآن قیامت تک کے لیے ہے، آنے والے تمام لوگوں کے لیے، تو علماء نے اس کے بھی کچھ فوائد لکھے ہیں کہ اس صورت میں ابرہہ کا ذکر ہے، ابرہہ نے کچھ ایسا کام کیا ہے کہ جس سے ہمیں سبق لینا چاہیے اور اس کی طرح نہیں بننا چاہیے۔ تو اس صورت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ظالم چاہے جتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، کتنی ہی قوت والا کیوں نہ ہو، ایک نہ ایک دن اس کے ظلم کی انتہا ضرور ہوتی ہے۔ ظلم ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے، ایک نہ ایک دن ظالم کی طاقت ٹوٹتی ہے اور مظلوم جو ہے وہ ضرور جیتتا ہے۔ جس طرح ابرہہ کے پاس بہت قوت تھی، بہت طاقت تھی، بلکہ اس زمانے کے اندر 2 ہی سپر پاور تھی، جیسے آج امریکہ اور چین ہے، اس زمانے کے اندر روم اور فارس 2 ہی تھے، تو یہ روم کا گورنر تھا، گویا کہ روم کی پوری طاقت، سپر پاور اس کے پیچھے ہے، پوری طاقت لے کر مکہ پر یہ حملہ کر رہا ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے پورے ہتھیاروں کو، پورے فوج کو تحقیق کر دیا، اور بیت اللہ شریف کی ایک معمولی پرندے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی۔ تو پتہ یہ چلا کہ ظالم کے پاس کتنی ہی قوت کیوں نہ ہو، اس کا ظلم ہمیشہ نہیں رہتا ہے۔ اس لیے اگر حالات جیسے آج کل بنائے جا رہے ہیں تو ہمیں ان حالات سے گھبرانا نہیں ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، تو گویا کہ اس صورت میں ہمارے لیے بھی تسلی ہے کہ یہ حالات انشاءاللہ ضرور پلٹیں گے اور حالات کا رخ بدلے گا، اور ایک نہ ایک دن پھر سے گویا کہ امید کی کرن ضرور طلوع ہوگی۔ تو پہلا سبق یہی ملتا ہے کہ ظلم ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے، اور قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ اگر تم سچے پکے مومن بن جاؤ، پورے اسلام پر داخل ہو جاؤ تو تم ہی سر بلند رہو گے۔ گویا کہ آج بھی اگر ہم لوگ اپنے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں تو پہلے اپنے اعمال اور اپنے کردار کو بدلنا ہوگا، اور ہم اپنے آپ کو بدل لیں گے تو ظالم خود بخود ظلم سے باز آ جائے گا۔ تو پہلا سبق یہی ملتا ہے۔
دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ طاقت، پاور، اقتدار، عہدہ، منصب، اس کا غلط استعمال انسان کو نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کسی آدمی کو اللہ تعالیٰ نے قوت دی ہے، جسم اللہ تعالیٰ نے مضبوط بنایا ہے، تو اس طاقت کا غلط استعمال نہ کرے۔ کسی کو بالکل ایسے دھکا مار دیا، کونی لگا دی، یا کسی کو اللہ تعالیٰ نے پیسہ دیا ہے، دھن دولت دی ہے، یا اور پولیٹیکل اعتبار سے پاور دی ہے، کوئی عہدہ منصب دیا ہے، تو اس کا غلط استعمال نہ ہو، مس یوز نہ ہو۔ جس طرح ابرہا کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی تھی تو اس نے اس کا غلط استعمال کیا، کہ ایک آدمی نے اس کے کلیسا کو خراب کیا تھا، تو بھائی جس نے خراب کیا اس کو پکڑو۔ اب پورے عرب کو گھیرنا، اور عرب کی جو مقدس گھر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو مکان ہے، اللہ تبارک بیت اللہ جو ہے اس دھرتی پر سب سے پہلا گھر وہی ہے، اس گھر کو توڑنا کیا مطلب رکھتا ہے؟ تو طاقت کا اس نے گویا کہ غلط استعمال کیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر اللہ تعالیٰ طاقت دے، قوت دے، پیسہ دے، عہدہ دے، منصب دے، تو اس کا انسان کو غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے، بلکہ انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ اور حدیث شریف میں تو ظلم کرنے کی بڑی ظلم سے اللہ کے نبی نے امت کو روکا ہے، بلکہ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گورنر بنا کر کے بھیج رہے تھے، تو حضرت معاذ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری نصیحتیں کی ہے۔ اس میں سے ایک نصیحت اللہ کے نبی نے یہ کی کہ اتقی دعوت المظلوم فإنها ليس من بينها وبين الله حجاب۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے معاذ، میں تمہیں گورنر بنا کر بھیج رہا ہوں، پاور دے رہا ہوں، طاقت، قوت سب ہے تمہارے پاس، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا کہ تم مظلوم کی دعا سے، مظلوم کی آہ سے اپنے آپ کو بچانا، اس لیے کہ مظلوم کی آہ اور مظلوم کی دعا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان کوئی حجاب اور کوئی پردہ نہیں ہے، یعنی جو ہی اس کے دل سے آہ نکلے گی، خدا کے دربار میں وہ آہ سنی جائے گی اور ظالم کی پکڑ ہوگی۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ ایک نصیحت دے کر بھیج رہے ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث ہے ترمذی شریف کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں فرماتے ہیں کہ دو گناہ ایسے ہیں کہ جس کی سزا آخرت میں تو ملے گی ہی ملے گی، لیکن دنیا میں بھی اس کی سزا ملتی ہے۔ یہ تو بہت سارے گناہ ہیں، اور گناہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فوراً گرفت نہیں کرتے، بلکہ اللہ چھوٹ دیتے ہیں، مرنے کے بعد وہاں حساب کتاب ہوگا۔ لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جس کے بارے میں وہاں بھی پوچھ ہوگی اور دنیا میں بھی اس کا انسان کو انجام بھگتنا پڑتا ہے۔ ان میں سے ایک ہے البغی اور دوسرا ہے قطیعۃ الرحیم۔ بغی کہتے ہیں ظلم کو، زیادتی کو، دوسرے کے اوپر اتیاچار کرنا، ظلم کرنا۔ تو ظلم ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کی سزا آخرت میں بھی ملے گی اور دنیا میں بھی انسان کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اسی طرح قطیعۃ الرحیم یا رشتے ناطے کو توڑنا، رشتہ داروں سے بول چال بند کر دینا، آنا جانا اور سب کچھ بند، بالکل قطع تعلق کر لینا، یہ ایسا گناہ ہے کہ آخرت میں بھی اس کی سزا ملے گی اور دنیا میں بھی ایسے انسان کو بھگتنا پڑتا ہے۔ تو یہ دو ایسے گناہ ہیں کہ جس کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی ملتی ہے، لہذا ظلم بہت بری چیز ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں، یہ بخاری شریف کی ہی حدیث ہے، اس میں یہ بتلایا گیا ہے کہ جب ہم دنیا میں کسی کے اوپر ظلم کرتے ہیں تو وہ اگر اس آدمی سے ہم معاف کرا لیے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ وہ آدمی دنیا میں معاف نہ کرے تو کل قیامت کے دن وہاں پر وہ ہم سے بدلہ لے گا، اور وہاں تو روپیہ پیسہ چلے گا نہیں، وہاں پر نیکیاں چلے گی، وہاں کی کرنسی نیکی ہے، لہذا اس آدمی کو، مظلوم کو نیکیاں دینی پڑے گی، اور اگر آپ کے پاس نیکیاں ختم ہو گئی تو پھر وہ اپنا گناہ آپ کے سر پر لاد دے گا۔ اسی لیے ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مسکین وہی ہے جو دنیا میں بہت عبادت کیا ہوگا لیکن لوگوں کو ستایا ہوگا، تو کل قیامت کے دن اس کی ساری نیکیاں ضائع ہو جائے گی اور لوگوں کے گناہ اس کے اوپر آ جائیں گے، اور یہ دوسروں کے گناہ کے سبب جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم دنیا میں ظلم کریں گے تو آخرت میں اس کا ضرور تصفیہ ہوگا، ازالہ ہوگا، اور وہاں ازالہ نیکیوں کی شکل میں ہوگا۔ لہذا اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے، اللہ کے نبی نے کہا کہ آج ہی اس کو چاہیے کہ وہ اس سے معافی کرا لے۔ تو اگر ہماری ذات سے دوسروں کو تکلیف پہنچی ہوگی تو ہمیں مرنے سے پہلے اس آدمی سے معافی تلافی کر لینی چاہیے۔ تو یہ اس صورت سے دوسرا سبق ملتا ہے کہ طاقت، پاور کا غلط اور استعمال نہ ہو، مس یوز نہ ہو۔ اسی طرح ایک تیسرا بھی سبق ملتا ہے کہ اسلام کے اندر ابتداءً ظلم کرنا بھی جائز نہیں ہے، اور اگر آپ کے اوپر کسی نے ظلم کیا ہے تو بدلے میں بھی آپ اس پر ظلم نہیں کر سکتے۔ جس طرح ابرہا کے ساتھ زیادتی ہوئی کہ اس کی عبادت گاہ کو ایک بندے نے خراب کیا، جلا دیا، گندا کر دیا، زیادتی تو ہوئی، اس کے ساتھ بھی ناانصافی ہوئی، تو اسے یہ چاہیے کہ ایک ہی آدمی سے بدلہ لیتا، لیکن وہ بدلہ لینے میں حد سے آگے بڑھ گیا، تو پتہ یہ چلا کہ آپ ابتداءً بھی کسی پر ظلم نہیں کر سکتے،
اور اگر کسی نے آپ کے اوپر ظلم کیا، آپ کو 2 تھپڑ مار دیا ہے، تو آپ بھی بدلہ میں اتنا ہی مارو جتنا کہ اس نے آپ کا نقصان کیا ہے۔ بدلہ اتنا ہی لے سکتے ہیں جتنا سامنے والے نے ظلم کیا ہے۔ بدلہ لینے میں حد سے آگے بڑھ گئے، اس نے تو 2 تھپڑ مارا تھا، ہم نے 5 مار دیا۔ اس نے تو ہماری گویا کہ گاڑی کا ایک لائٹ توڑا تھا، ہم نے اس کے چاروں لائٹ توڑ دیے۔ تو اس طرح اگر ہم حد سے بڑھیں گے تو یہ بھی گویا کہ ظلم ہوگا، زیادتی ہوگا۔ اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ اسلام کے اندر عدل کو اور انصاف کو پروموٹ کیا گیا ہے، انصاف کی ترغیب دی گئی ہے کہ عدل کرو گے، انصاف کرو گے، یہی گویا کہ بہترین چیز ہے۔ اسی طرح قرآن میں ایک دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں سورہ مائدہ کے اندر، صلح حدیبیہ کے اندر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا گیا تھا، حج کرنے نہیں دیا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غلبہ دیا تو ظاہر سی بات ہے کہ جس کو بیت اللہ سے اور مکہ سے بھگایا گیا، جن لوگوں کو بعد میں ان کا وہاں پر قبضہ ہو گیا، تو انسان ہے، فطری طور پر جذبہ ہے بدلہ لینے کا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کر دیا کہ نہیں، جن لوگوں نے تمہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ لا یجرمنکم شنآن قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام ان تعتدوا، کہ کسی قوم کے ساتھ تمہاری یہ دشمنی کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا، تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ان پر زیادتی کرنے لگو۔ کہ مکہ والوں نے تو تمہارے ساتھ ظلم کیا کہ انہوں نے تم کو بھگایا، تمہیں مکہ جانے نہیں دیا، حج کرنے نہیں دیا، عمرہ کرنے نہیں دیا، لیکن انہوں نے اتنا ظلم کیا، لہذا تم اس کے بدلہ لینے میں حد سے زیادہ آگے بڑھ جاؤ گے، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ابتداءً ظلم کرنا بھی درست نہیں ہے، اور اگر آپ کے ساتھ کسی نے غلط کیا ہے، آپ کے ساتھ کسی نے اتیاچار کیا ہے، تو بدلہ لینے میں بھی حد سے زیادہ آگے نہیں بڑھ جانا چاہیے، جس طرح ابرہہ جو ہے حد سے زیادہ آگے بڑھ گیا تھا۔ تو یہ 3 سبق خاص طور پر اس صورت سے ملتے ہیں، اور خلاصہ یہی ہے کہ جس طرح اس صورت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے، تو گویا کہ ہمارے لیے بھی تسلی کا سامان ہے کہ چاہے آج ہمارا مقابل، ہمارا دشمن کتنے ہی پاور میں ہو، طاقت میں ہو، اتنی ہی جمعیت میں زیادہ ہو، لیکن ایک نہ ایک دن اس ظلم کا خاتمہ ضرور ہوگا اور اہل حق کا غلبہ انشاءاللہ ضرور ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا، یعنی ابرہہ اور اس کے لشکر کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، سارے کے سارے لوگ ایک معمولی پرندے کے ذریعے تحقیق کر دیے گئے۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اللہ نے ان لوگوں کی ساری چالیں بیکار نہیں کر دی تھی؟ اس کا تو یہی چال تھا کہ ہم بیت اللہ کو نعوذ باللہ گرا دیں گے اور سارے لوگ پھر سے میرے یہاں آئیں گے حج کرنے کے لیے، یمن آئیں گے، میری اکانومی گرو ہوگی اور بیت اللہ شریف کی عبادت گویا کہ رک جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ سارے چال کو بیکار کر دیا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اللہ نے اس کی تدبیر کس طرح بیکار کی؟ کسی فوج کے ذریعے، کسی بڑے قوت کے ذریعے نہیں، بلکہ ایک معمولی پرندے کے ذریعے۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ان پر غول کے غول پرندے چھوڑے۔ ابابیل کہتے ہیں پرندوں کی جھنڈ کو، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ابابیل شاید کسی کا نام ہے، نام نہیں ہے یہ، بلکہ آسمان پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے پرندے ایک ساتھ اڑ کر کبھی جاتے ہیں، تو جو پوری جماعت ہے، پورا جمگٹھا ہے، اس جمگٹھے کو کہا جاتا ہے عربی میں کہا جاتا ہے ابابیل۔ ویسے ہمارے علاقے میں ابابیل ایک پرندہ بھی ہے، لیکن وہ پرندہ مراد نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مخصوص قسم کا پرندہ تھا۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، ان پرندوں نے کیا کیا کہ ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک دیے تھے۔ چونچ میں ایک پتھر ہوتا تھا، 2 پتھر بازوں میں، 3 پتھر، اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ پتھر ہر آدمی کو بھی نہیں لگتا تھا، بلکہ جس کو لگتا تھا وہ مر جاتا تھا، اور جس کو نہیں لگتا تھا اس کو بھی کوئی تکلیف ہوتی تھی۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم نے بعد میں، کیونکہ یہ واقعہ ان کی پیدائش سے پہلے کا ہے، جب یہ بڑی ہوئی بعد میں، فرماتے ہیں کہ ہم نے 2 ایسے آدمیوں کو دیکھا، اندھے آدمیوں کو، کہ جو اس واقعے میں شریک تھا، اس لشکر میں شریک تھا۔ تو پتہ چلا کہ ان کنکریوں سے سارے لوگ نہیں مرے تھے، بلکہ جو سرکش تھے وہ لوگ مرے تھے، ان کے جو ہیلپر ٹائپ کے ہوں گے وہ کچھ لوگ بچ گئے تھے، تاکہ اللہ تعالیٰ آنے والی نسلوں کو، آنے والے لوگوں کو ان لوگوں کے انجام سے عبرت پکڑائے۔ فجعلہم کعصف مأکول، لہذا چنانچہ وہ لوگ ایسے ہو گئے جیسے کہ کھایا ہوا بھوسا۔ جانوروں کو ہم لوگ چارہ دیتے ہیں، وہ چارہ جب جانور کھا لیتا ہے، کھانے کے بعد اس کو گرا دیتا ہے، تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جانور بھی اسے دوبارہ نہیں کھاتا ہے۔ تو گویا کہ ان لوگوں کی، حالانکہ یہ لوگ 60,000 کا لشکر لے کے آئے تھے، 13 ہاتھی لے کر آئے تھے، ہاتھی اس زمانے میں گویا کہ آج کے زمانے میں کہہ لے کہ ٹینک، 13 ٹینک لے کر آئے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بالکل مسل کر رکھ دیا اور ان کو بے حیثیت بنا دیا۔ تو یہ اس صورت سے گویا کہ ہمارے لیے بھی تسلی ہے کہ ظلم چاہے جتنا بھی بڑھے، ایک نہ ایک دن اس کا خاتمہ ضرور ہوگا انشاءاللہ۔ روزانہ ہم لوگ ایک بات کا عزم لیتے ہیں، آج کا عزم یہی ہے کہ ہم عزم کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنی ذات سے کسی دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے،
اور ہماری ذات سے دوسروں کو ہم ظلم نہیں کریں گے، چونکہ الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم بہت تاریکی کا سبب ہے، لہذا آج کی اچھی بات یہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم انی لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسی۔ الہ العالمین ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم جیسے بھی ہیں لیکن تیرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اپنے حبیب کے صدقے ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما۔ الہ العالمین ہم نے جو سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ قرآن سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین رمضان قرآن کا مہینہ ہے، یا اللہ قرآن سے لو لگانے کی ہم تمام کو توفیق عطا فرما۔ یا اللہ رمضان کا تقریباً ایک عشرہ ختم ہونے کو ہے، یا اللہ اس کی رحمتوں سے برکتوں سے ہم تمام کو مستفیض فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں صحت تندرستی عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جن کے جو حاجات ہیں ضروریات ہے اللہ ان کو اپنے خزانہ غیب سے پورا فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے ہر ایک کے جائز مقاصد کو پورا فرما۔ یا اللہ رمضان میں لوگ حرمین کی زیارت کو جاتے ہیں، عمرہ کو جاتے ہیں، اور رمضان میں عمرہ کی فضیلت بھی ہے کہ حج کا ثواب ملتا ہے۔ الہ العالمین ہم تمام کو بھی یہ شرف عطا فرما، یا اللہ ہمارے گھر والوں کو بھی یہ شرف عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام کی تمام ضروریات کو اپنے خزانہ غیب سے پورا فرما، ہماری دعاؤں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل قبول فرما، وصلی اللہ علی خیر خلقہ وآلہ واصحابہ وذریتہ اجمعین برحمتک۔